العلیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جائیں، فوت ہو جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور وہ چھوڑ دیں پیچھے اپنی بیوائیں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ روکے رکھیں وہ اپنے آپ کو، وہ بیوائیں روکے رکھیں اپنے آپ کو اربعۃ اشہر وعشرہ 4 ماہ 10 دن فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پس جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، یعنی یہ 4 ماہ 10 دن پورے ہو جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ کوئی گناہ نہیں ہے تم پر فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ جو کچھ کریں وہ اپنے بارے میں، یعنی وہ بیوائیں یا اپنے نکاح کے انتظام کے بارے میں، بالمعروف شریعت کے قانون کے مطابق، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللہ تعالیٰ خبردار ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کی تشریح، اس میں 2 مسئلوں کا ذکر ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت جس کو طلاق ہو جائے اس کی عدت کیا ہے، کتنا انتظار کرے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہے تو بیوہ کی عدت کیا ہے۔ مطلقہ عورت جسے طلاق دے دی جاتی ہے، یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں جو آج عوام کے اندر بھی غلط مسئلہ پھیلا ہوا ہے۔ بعض لوگوں کو اس سے مغالطہ بھی ہوتا ہے، اس مسئلے سے مغالطہ ہو جاتا ہے، اور وہ اس کو غلط رنگ دے کر عوام کے اندر پھیلاتے ہیں، اور بعض لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے فالتو پکھے بند کر کے ساتھ یہاں آواز بھی ہے ان کی۔ شریعت کے اندر یہ ہے کہ عورت کو اگر طلاق دینے کی نوبت آئے تو دوران حیض عورت کو طلاق نہیں دینی چاہیے، بلکہ حیض ختم ہو جائے تو تب اس کو طلاق دیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حیض کے اندر طلاق واقعی نہیں ہوتی، یہ غلط مسئلہ لوگوں کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ طلاق دینے سے منع اس لیے کیا گیا ہے کہ واقع ہو جاتی ہے تب شریعت منع کرتی ہے۔ آج بھی میرے پاس ایک مسئلہ آیا دن کو
ایک آدمی نے سعودی عربیہ سے اپنی بیوی کو طلاق بھیجی، اب وہ پشیمان ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں نے دوران حیض طلاق دی ہے، بار بار اس بات پر زور دے رہا تھا، میں نے کہا میری اس سے بات کرائیں، جب میری اس سے بات کرائے گی تو بار بار اس بات پہ زور دے رہا تھا، او جی وہ بیمار سی، او جی وہ بیمار سی، میں کہا کی بیماری ایسی جی جو عورتوں کی بیماری ہوتی ہے؟ میں نے کہا وہ حاملہ تھی، کہا جی حاملہ نہیں تھی، وہ تو میں بھی جانتا ہوں، مکو اگو وقت ہے، وہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ حاملہ کو طلاق دی جائے تو طلاق واقع نہیں ہوتی، میں یہ بھی تو غلط سمجھ دے، تو کتنا بیوقوف ہے کہ تو کہتے ہے کہ حاملہ کو طلاق دی جائے طلاق واقع، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہنا جی دوئی بیماری ایسی جو عورتوں کی، میں نے کہا اس بیماری میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، یہ کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ اس دوران طلاق دینی نہیں چاہیے۔ شریعت اس لیے منع کرتی ہے کہ طلاق واقع ہوتی ہے نا، تبھی کہا جاتا ہے کہ طلاق نہ دو۔ اب دیکھیں ہم ایک آدمی کو روکتے ہیں کہ بھائی آپ جوتوں سمیت مسجد میں نہ آئیں، ایسی کی ڈکتے ہیں کہ بھائی جوتوں کے ساتھ گندگی لگی ہوئی ہوتی ہے، اب مسجد گندی ہوتی ہے تب منع کیا جاتا ہے نا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ حیض کے دوران طلاق نہ دی جائے۔ تو بہرحال مطلقہ کی عدت کیا ہے کہ جب کسی عورت کو طلاق مل جائے تو 3 حیض تک مطلقہ انتظار کرے، 1 حیض، دوسرا حیض، تیسرا حیض، 3 حیض مطلقہ کو آگے، اور 3 حیض کے بعد اب وہ جہاں چاہے جدھر چاہے شادی کر سکتی ہے، اس کو نکاح سے روکا نہیں جا سکتا، کوئی شخص اس پر پابندی نہیں لگا سکتا۔ تو مطلقہ کی عدت کیا ہے؟ 3 حیض۔ مطلقہ کی عدت کیا ہے؟ 3 حیض۔ اب بیوہ کی عدت کیا ہے؟ بیوہ کی عدت ہے 4 ماہ 10 دن۔ بیوہ کی عدت اس کے استبراء رحم کے لیے کیا ہے؟ 4 ماہ 10 دن۔ 4 ماہ 10 دن تک بیوہ جو ہے یہ انتظار کرے گی، اس کو دوسری طرف نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، الا یہ، ہاں ایک صورت ہے، چلیں اس کو چھوڑیں۔ اب یہ کہ اس کے اندر فلسفہ کیا ہے 4 ماہ 10 دن کے اندر؟ علماء کرام نے لکھا ہے، بلکہ ایک حدیث ہے، ایک صحابی راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہر 40 دن کے بعد مادر رحم کے اندر جو چیز پروان چڑھتی ہے اس کی حالت کے اندر ایک تغیر پیدا ہوتا ہے۔ 40 دن کے بعد اس کے اندر تغیر پیدا ہوتا ہے، تبدیلی آتی ہے، نشو و نما ہوتی ہے۔ جس طرح روایات میں آتا ہے کہ 40 دن تک نطفہ رہتا ہے، 40 دن ہو گئے، اب 40 دن کے بعد پھر 40 دن تک وہ نطفہ جمع ہوئے خون کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ کتنے دن ہو گئے؟ 40 80۔ اب آپ نے گننا ہے، اب پھر 40 دن کے بعد وہی جو جمع ہوا خون ہے وہ گوشت کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 120 دن ہو گئے۔ اب پھر 40 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر روح پھونک دیتے ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ اب روح پھونک دی، اب یہ تقریباً 2 ماہ بنتے ہیں۔ اب 10 دن اوپر نیچے، وہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ بعض مہینے 29 کے ہوتے ہیں، بعض 30 کے ہوتے ہیں، تو احتیاطاً شریعت نے یہ کہا تاکہ اس کا رحم پاک ہو جائے، استبراء رحم کی خاطر شریعت نے یہ قید لگا دی کہ 4 ماہ 10 دن تک یہ دوسری جگہ شادی نہیں کر سکتی، نکاح نہیں کر سکتی، تاکہ مسلمانوں کی نسل مشکوک نہ ہو، تاکہ نسل مشکوک۔ آپ دیکھیں کہ نسل کو پاکیزہ رکھنے کے لیے اسلام نے کیسے قوانین وضع کر دیے۔ اب آگے دیکھیں، اب یہ 2 مسئلے ہو گئے۔ تیسرا مسئلہ، مطلقہ کی مدت
3 حیض، بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن۔ اسی طرح اگر کوئی عورت حاملہ ہے، اس کا خاوند مر جاتا ہے یا اس کو طلاق مل جاتی ہے، 1 مہینے کے بعد اس کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، 15 دن کے بعد بچہ پیدا ہو جاتا ہے، دوسرے دن طلاق کے دوسرے دن بچہ پیدا ہو جاتا ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی اس کی عدت ختم ہے، اس کی عدت، کیونکہ بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کا رحم پاک ہو گیا۔ اب چونکہ اس نے تو طلاق دے دی ہے نا، اب آگے اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ اس عورت کے لیے جو حاملہ نہیں ہے۔ اگر حاملہ ہے تو حاملہ کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل، کہ جب وہ وضع حمل ہوگا تو اس کی عدت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب یہی مسئلہ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اب دیکھیے، آپ ترجمے میں غور کریں گے تو مسائل آپ کے ذہن کے اندر آ گئے ہیں پہلے ہی سے، انشاءاللہ ترجمہ آپ سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور پیچھے چھوڑ دیں اپنی بیوائیں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وہ انتظار کریں 4 ماہ 10 دن تک۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، جب پوری کر لیں وہ اپنی مدت، اپنی عدت کی مدت پوری کر لیں، اللہ فرماتے ہیں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اب ان پر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، شریعت کے دستور اور قانون کے مطابق جو کچھ وہ اپنے بارے میں کرنا چاہیں آپ ان کو پابند نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہاں تک تو یہ مسئلہ تھا۔ آگے دیکھیں، آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، اور تمہیں یہ بھی وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے فِي مَا عَرَّضْتُمْ، کہ تم اشارے کے ساتھ پیغام نکاح بھیجو، اشارے کے ساتھ پیغام نکاح بھیجو، بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ اَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، یا اس گلا کو اپنے دل میں کیا کرو، چھپا گنو، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب یہ معاشرے کے اندر رہنے والے مردوں سے یہ کہا جاتا ہے، اگر آپ عدت کے گزرنے کے بعد کسی بیوہ کو آپ اشارے کے ساتھ پیغام نکاح دینا چاہیں تو اشارے میں نکاح، پیغام نکاح دے سکتے ہیں، صراحتاً نہیں دے سکتے، اشارتاً۔ اب علماء نے وہاں اشارہ بھی لکھیں کہ اشارے کے ساتھ آپ کس طرح کہیں، آپ پہلے نیت میں رکھیں، نیت میں رکھیں کہ بھائی اس کی عدت پوری ہو گئی تو میں اس کے ساتھ نکاح کروں گا، یا میں نکاح کا آپ کا پروگرام ہے، تو آپ اشارہ کیا کریں، اور جی آپ کو تو بڑے لوگ چاہتے ہیں، آپ کے اندر اللہ نے بڑی خوبیاں رکھی ہیں، عورت خود سمجھ جائے گی۔ یا یہ کہہ دے کوئی آدمی، کوئی رنڈا ہے یا رنڈا نہیں ہے، کنوارا بھی ہے، وہ بھی اگر بیوہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ کہہ دے اور جی مڑا بھی نکاح کرنا دا پروگرام ہے، میں بھی آتا ہوں کوئی اچھی جی جا مل جل ہے، کوئی خاندانی لوگ مل جلن، چنگے جے لوگ مل جلن، مڑا بھی یہ پروگرام ہے۔ اس طرح اشارے اشارے میں بات کریں۔ اب شریعت نے وہاں اس کی مثال بھی لکھی ہے۔ مثال کیسے لکھی ہے؟ حضرت ابو جعفر بن محمد بن علی رضی اللہ تعالی، اے حضرت علی دے سکے پوترے ایسے کیا سے حضرت علی کے سگے پوتے تھے، بہت بڑے آدمی تھے۔ کون؟ حضرت ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سکینہ بنت خنزلہ، حضرت خنزلہ کی بیٹی حضرت سکینہ بیوہ ہوگی۔ جب بیوہ ہوئی تو یہ عدت کے دوران ہی گئے، اسے جا کر کہنے لگے دیکھیں سکینہ آپ کو تو پتہ ہے اسی نبی علیہ السلام دے کتنے قریبی رشتہ دار ہاں، اہل بیت پچواں، خاندان نبوت نال تعلق ہے، یہ ہے وہ ہے، اپنی صفتیں شفتیں کیتیاں، گلاں کیتیاں، یہ وہ۔ اس کو غصہ آ گیا سکینہ بنت خنزلہ کو، اسے خدا دے بندے عدت تے گزرنا دے، نا نا میں تے جی گل
نہیں کیتی ہو سخے میں دماغہ پہ پو نہیں پیدا مڑے سرہ پہ مغز پیدا میں سمجھ دیا تو کیا آخنا چاہنے امو کو بھی پتہ ہے تو نبی علیہ السلام دا سکیں کہ میں نہ سیان دی میں جانتی ہوں تمہیں میں بھی حضرت حنظلہ کی بیٹی ہوں کیسی باتیں کرتے ہو اور عدت کے دوران مجھے پیغام بھیج کر اور خود بھی معتوب ہوتے ہو گناہگار ہوتے ہو اور مجھے بھی گناہگار کرتے ہو عدت گزرنے کا انتظار تو کرو تو بہرحال قرآن کریم کی یہ آیت تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ اشارتاً عدت گزرنے کے بعد آپ اس عورت کو پیغام نکاح کا پیغام لیکن اشارے میں آپ دے سکتے ہیں بہرحال وہ حیا کا زمانہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ کوئی گناہ نہیں ہے تم پر کہ اشارہ کرو پیغام نکاح کا کسی بیوہ عورت کو یا متعلقہ کو او اکننتم فی انفسکم یا چھپا لو اس کو اپنے دل میں علم اللہ انکم ستذکرونہن اللہ فرماتے ہیں خدا جانتا ہے کہ ان قریب تم اس کا تذکرہ کرو گے کسطرے گالتے تسی کرسو نا گالتے تسے کرنی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں تمہیں بات کرنے کا ڈھنگ بتا دوں اللہ اکبر خدا ہے اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں بات کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ بتا دوں کہ بات تم نے کس طرح کرنی ہے کس انداز میں کرنی ہے آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا پوشیدہ ان کے ساتھ معاہدہ نہ کرو انہی کے خفیہ کال ملا کے ٹیلی فون کرو تے 4-5 سال تسی این نکاح سوائی گپا شپا پہ لگا کھڑو لیکن شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہاں گواہوں کو بٹھاؤ لوگوں کو بلاؤ مٹھائی تقسیم کرو کھانا کھلاؤ ولیمہ ہو نکاح ہو لوگوں کو پتہ چلے کہ فلاں کا فلاں کے ساتھ کیا ہوا ہے نکاح ہوا ہے یہ کیا ہے کہ تم خفیہ ان کے ساتھ ساز باز لگا رکھو اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی اللہ فرماتے ہیں او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا لیکن خفیہ معاہدہ نہ کرو سرا الا ان تقولوا قولا معروفا مگر یہ کہ تم دستور کے شریعت کے دستور کے مطابق بات کرو اینی شہباز شریف نہ لو شیخ رشیدہ نہ لو آپ بیٹھے تھے ان پہ سے تریمتیاں تاڑے کر دیا نہیں ان میڈیا تے وہ جی مڑا تے اس نال نکاح ہوئے تھے وہ مڑا تے میں فلاں مڑا اس نال نکاح ہوئے تھے میں فلانے دی تریمت ہوتا نا جی بڑی تے تریمت ہے ہی نہیں تو بھائی پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے نا جو خفیہ معاہدے ہوتے ہیں جہاں اپنے منکر ہوندے ہے تریمت اپنے منکر ہوندی ہے دیکھیں شریعت نے پہلے ہی وہ راستہ بند کر دیا ہے فرمایا خفیہ معاہدہ نہ کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدۃ النکاح اور مت ارادہ کرو نکاح کا حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ یہاں تک کہ وہ اپنی عدت پوری کر لیں عدت کی مدت کو پہنچ جائیں عدت سے پہلے نکاح مڑے کو ایک واری آیا نا اسی طرح جوڑا ہے کہ جی اسی نکاح کرنا چاہنے ہیں میں خیال تسی دسو نا طلاق نامہ دس ہے تے اجاں تقریباً 10-12 دھیڑے میں کہا جاتا تُس تی عدت ہی رہن دی ہے جی ایسی چھپا کے رکھساں تسی بھی جو کچھ آختے ہو تسوں کو دے چھوڑ دیں تے شو بعد بے کر گنساں میں خیال سے نکاح ہوندہ ہی نہیں پیسے تے مجھے مدے نہیں لگ دے میں خیال اس طرح کرو پیسے مجھے دے جو لو تے تسی جدو عدت پوری ہوئی نا تے پھر آئے میں تس تے نکاح کر گنساں تے پیچھے مڑ کے دیکھن کدے بار دیکھن کدے اتو دیکھن کدے تلو رہا ہوں استادوں کو لو پیسے کیاں واپس کرا میں پیسے میں موڑ کے نہ دینا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نکل چلو شابہ تو جدوں انشاءاللہ تس تی مدت پوری ہو سی آسو پھر میں تس تے نکاح پڑھ ساں وہ 10,000 روپے میں جیبہ میں با کے رکھیا بعد میں چاہے عدت پوری ہوئی تو پھر نکاح کر کے بدے کی تھے تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ مت ارادہ کرو نکاح کا نکاح باندھنے کا حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں اس کو خدا خوب جانتا ہے فَاحْذَرُوا اس خدا سے ڈرو اس خدا سے ڈرو دیکھو اب مسئلہ بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا فَاحْذَرُوا اس خدا سے ڈرو وَاعْلَمُوا اور جان لو
ان اللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔